میرا روشن خیال اور پیارے پیارے اور معزز دوستوں، السلام علیکم۔ آج پھر میں لائیو حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے حجرہ سے، حجرہ ناکاگاوا، ناصر فرام جاپان۔ ہے کوئی دوست میرا آن لائن جو مجھے دیکھ سکے، مجھ سے بات چیت کر سکے؟ سوچے کہ آج تھوڑی سی گفتگو ہو جائے جاپان کی تازہ ترین صورتحال پر، اور اگر کوئی دوست آئے تو پھر تھوڑی سی بات چیت آگے بڑھاتے ہیں۔ ویری گڈ عمر مبارک صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کمنٹس بھی کیجیے گا آپ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں نے سوچا کہ آج کچھ یہاں پر جو جاپان کی جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ رانا شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اسلم شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو۔ اور میرے کوئی دوست دو چار آ جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے ایک ساتھ ہی جو ہے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے جاپان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ اور جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں، چونکہ میرے دوست ویسے بھی محدود ہیں، 1100 کے قریب میرے دوست ہیں۔ اور ارے انور بھائی، تھینک یو سو مچ دیکھنے کا، بہت شکریہ۔ بشیر خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور بعد میں آلموسٹ اپنے تمام دوستوں کو میں ان کے نام سے جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کون کہاں سے ہے، جاپان سے یا پوری دنیا کے کون سے ممالک سے ہیں۔ لیکن نوازش سلیری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ذاکر بشیر صاحب، تھینک یو ویری مچ سوری۔ تو سوچا کہ آج تھوڑی سی تازہ ترین صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں میں۔ راجہ جنجوا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محمد جنجوا صاحب، تھینک یو ویری مچ، جاپان میں ہیں آپ بھی۔ ذاکر بشیر بھی جاپان میں ہیں، اور اس وقت جاپان میں رات کے 8:30 بج رہے ہیں، اور 22 اپریل 2020 ہے، بروز بدھ ہے، اور میں اپنے حجرہ ناکاگاوا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے۔ شریف خان، ہو شریف خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ذاکر بھائی، آج آپ سے ٹیلی فون پہ بھی بات چیت ہوئی، بہت اچھا لگا، اور ماشاء اللہ آپ ہمیشہ مجھے فالو کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ مہر حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اسلم شاہ صاحب، بہت شکریہ جناب، ویری نائس یو ٹو۔ ارے شیخ مسعود، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ارے نویرہ بیٹی بھی آ گئی، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام۔ شاہ جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نوازش سلیری، بہت بہت شکریہ سلیری بھائی آپ کا۔ اور ماشاء اللہ علامہ صاحب، مغل مجید صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ جنجوا، تھینک یو سو مچ فار کمنٹس اور مجھے دیکھنے کا۔ کیسا لگا آپ کو؟ میں عموماً جو ہے وہ لائیو، جب میں جاپان سے باہر کسی ملک میں جاتا تھا، جب بھی میں زیادہ تر آن لائن لائیو پروگرام کیا کرتا تھا، چھوٹی موٹی ویڈیو بنایا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ آج کل ہر ایک کو ہیما ہے، یعنی کہ وہ لیجر ٹائم زیادہ ہے، فراغت ہے، تو سوچا کہ چلیں کبھی کبھی جو ہے فیس بک پہ بھی دوستوں سے لائیو ہونا چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے۔ سید فہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب۔ کہاں سے آپ؟ سید فہد صاحب، ٹھیک، اٹس اوکے، آئی نو۔ اسلم شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام شریف خان، تھینک یو ویری مچ۔ میں نیوزی لینڈ بھی آؤں گا، میں تو ہر جگہ آنا چاہ رہا ہوں، لیکن حالات آپ کو پتہ ہی کہ جاپان سے فلائٹیں نہیں جا رہی ہیں، جاپان فلائٹیں آ نہیں رہی ہیں، اس وجہ سے میں تو باؤنڈ ہو کے رہ گیا ہوں، ادروائز میرا پروگرام ہوتا جانے کا۔ ظفر ایوان صاحب، ملک ظفر ایوان صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ کی حال چال ہے تھوڑے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں کہ پھر پنجابی چ گل کراں میں نا، تو ماشاء اللہ تھوڑی شاعری میں ویکھنا رہنا وا، بہت چنگی لگتی ہے، تھینک یو ویری مچ، خوش رہو تسی۔ جی حسن بھائی، میر حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ارے سہیل عباس خان صاحب، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ لائیو بھی ذرا اس طرح ہونا چاہیے کبھی کبھی، اور جاپان کی تازہ ترین صورتحال پہ بات چیت ہو، اور پچھلے 2-4 دن سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، ملک ظفر ایوان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور تسی کوئی پنجابی جی غزل نوی کرونا تو لکھی نہیں کچھ؟ وہ لکھی تو ذرا وہی فیس بک سے اپڈیٹ کرو، سانو بخاؤ نا ذرا۔ میری آواز تو آ رہی سارے نو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ وقار بھائی، وقار بھائی فرام توچے گی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں وقار بھائی؟ وقار عظیم صاحب، باجوہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صدقے ویر جی، میں بھی تھوڑے صدقے جی، ماشاء اللہ، بڑی مہربانی، شکریہ تھوڑا۔ مغل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں نے پرسوں بھی اسی طرح لائیو جو ہے پروگرام کیا تھا،
اور اس میں کچھ جو معلومات تھی جاپان کے بارے میں وہ میں نے دینے کی کوشش کی تھی، اور امید ہے کہ میرے دوستوں کو وہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچ گیا ہوگا کہ جو فیکس جو جاپان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 1 لاکھ جو ہے ہر جاپنیز کو، ہر شہری کو جاپان میں جو غیر ملکی میں ان کو دیے جائیں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دی تھی۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی ظفر صاحب۔ اور سناؤ تسی سارے ٹھیک ٹھاک نے؟ تو شاہ صاحب کے کیسے نے؟ انہوں نے میرا سلام کیا جی۔ تو ملک امانت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور خان بہادر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور شاہد بٹ صاحب فرام گما، آج کل فلپین میں ابھی گما میں آپ یہ بتائیے گا ضرور نا مجھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کے دوستوں کے وہ میسیجز اتنے آ رہے ہیں کہ میں تو کوئی بات نہیں کر پا رہا ہوں آگے نا۔ احمد اللہ بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت جلد میں آ رہا ہوں آپ کے گھر میں، افغانی پلاؤ کھانا ہے مجھے۔ ارے شاعر جاپان مشتاق قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ دیکھنے کا۔ اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل تو ظاہر ہے ٹوکیو میں تو زیادہ قیامت آئی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثرین جو ہے ٹوکیو میں ہی ہے، اور کرونا وائرس سے جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ٹوکیو میں ہے، 81 تک پہنچ چکی ہیں صرف ٹوکیو میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوکیو تو اس کی آبادی بھی زیادہ ہے، 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ رانا فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور رفیہ سرفراز کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تو صرف بڑی گاڑی پنجابی لکھی، میں نہیں سمجھ پایا۔ ملک صاحب بہت شکریہ، فضل حق صاحب تھینک یو سو مچ فار آلویز۔ آخری میں سب کا شکریہ ادا کروں گا ملک صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اب میری نظر تھوڑی سی اچھی ہو گئی کل سے نا، اب حالانکہ میں کافی 1 میٹر کے فاصلے میں بیٹھا ہوں میں، لیکن مجھے واضح نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ فاضل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹ، بہت شکریہ۔ جاوید بریار صاحب فرام دبئی تھینک یو سو مچ۔ اور میں اپنے تقریباً تمام دوستوں کو جانتا ہوں کہ کون کہاں رہتا ہے، اور چونکہ میرے دوست بھی بڑے محدود ہیں اور میں ان سے اچھی طرح ان سے واقف ہوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اس لیے میرے صرف 1100 دوست ہیں میرے، اور میرے بڑے سلیکٹڈ دوست ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں۔ جاوید بریار صاحب ہمیشہ آپ کی پذیرائی کا، آپ کی ہمت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ شاہد صاحب تھینک یو سو مچ۔ اور یہ شاہ فیصل صاحب واہ 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 زبردست، ایواسکی سے جناب علی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کوئی کمنٹس بھی کریں ذرا کبھی۔ رانا فاروق طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے، میں انشاءاللہ رانا فاروق صاحب میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اپنی کتاب سے کچھ اقتباسات جو ہیں مختصر سے پڑھ کے بھی سناؤں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے اس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دے رہا ہوں، جس میں مجھے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ بعض اوقات میں اپنی کتاب جو اس کے کوئی ایسے امپورٹنٹ آرٹیکل جو اس کے اقتباس پڑھ کر سناؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کوشش بھی کروں گا میں۔ فی الحال ہم اس پہ کرتے ہیں۔ ذاکر بشیر بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت ہے، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے جو کچھ آتا ہے، جو مجھے معلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو جو ہمارے جاپان میں مقیم ہے ان سے میں شیئر کروں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علم میں جتنا علم آگے بڑھایا جاتا ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ سلیم شاچو آریگاتو، سلیم شاچو دوکو دائجوب کا گینکی今ロックダウンだからね、みんな自粛してるから、みんな遠慮してるからね、一緒に食事しなくてもたまに会いましょうよ。たまにちょっと短い時間だけでも会いましょうね。電話だけでも連絡取りましょう。非常にみんな大変ですから。अतीक राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारी आईましょうね。ずっと隔離すると本当に精神的に大変なことになってしまうと思いますね。अरे मेरा शाजी आ गया भाई, ज़बरदस्त। शाजी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया देखने का और लाइक करने का भी। तो मैंने कहा कि आज थोड़ी सी आज की सूरत हाल से भी आगाह कर दूं मैं। और अब्दुल रऊफ साहब थैंक यू वेरी मच। शाजी元気ですよ、本当に元気ですよ。たまに会いましょうよ。いつもかっくりばっかりしてね、本当に精神的に、大変になると思いますね。だからたまにちょっとだけでも短い時間でもちょっと会いましょうよ。それで自分のストレスが溜まってるのか発散しなければならないですね。ずっと家で引きこもって大変ですね、精神的にも。皆さんね、たまに大勢の友達じゃなくて、2人が3人ぐらい友達でもあった方がいいと思いますね。これは私の個人的な考えなんですね。
まあ、日本からされて指示通りなんか従って生活した方がいいと思いますけども、私の個人的な考えはたまにね30分だけでも自分の友達に会った方がいいと思いますね。もしずっと家にいると本当になんか頭おかしくなる。कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और फजल रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया, फजल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी कमेंट्स करने का, आप भी सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। तो जापान की सूरत तो मैंने कल आपको कासिम भाई बताई थी, परसों भी मैंने कि फ़ीकस जो है 1 लाख दिए जाएंगे और हर शहरी को ऐसे बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक के जिसकी किसी की इनकम कम है या ज़्यादा है, इससे क़त्ई नज़र। अरे मियाँ रिजवान सुपर रोशन ख्याल, माय फ्रेंड, आई लव यू। कैसे? ठीक ठाक है? वादे करके सनम तुम ना आए हैं। चलो बहरहाल अभी हालात ऐसे चल रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, अच्छी बात है। अरे डोगर साहेब क्या बात है भाई, क्राइम रिपोर्टर। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखनी है आपने। बहुत शुक्रिया। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डोगर साहब कैसे हालात हैं वहाँ के? अब तो ज़ाहिर है कि क्राइम भी कम हो गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर इतनी लॉकडाउन चल रही है वहाँ पर तो इतने लोगों पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं तो क्राइम तो हो नहीं रहा होगा, और जब क्राइम नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर कि आपका भी काम नहीं होगा। क्या ख्याल है? तो आप जापान आते तो कम से कम आदमी दुआ सलाम तो करता रहे यार टेलीफोन पे। मैं टेलीफोन पे तो आपको नहीं खींच लूँगा अपने पास, आप जापान है कम से टेलीफोन पे बात तो कर सकता है आदमी। अब मैं ऐसे ही जैसे मैं कराची हूँ और आपसे मैं मिलूँ भी नहीं और ना टेलीफोन पे बात करूँ, फिर ऐसे ही वापस चला जाऊँ मैं, ठीक है ना? तो ये तो अच्छी बात नहीं। अरे नदीम भाई चाइना से, हाँ कैसे हैं नदीम भाई? ठीक है? चाइना की हालत कैसे हैं? थोड़ी सी वहाँ की ज़रा तफसीलात बताइएगा। आपने कहा था कि मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा लेकिन आपकी मिली नहीं। और दुबई से अयूब सिद्दीकी साहब थैंक यू सो मच आपका। फिर आ गए चौधरी अमजद साहब फ्राम योशिकावा जापान से, थैंक यू सो मच। लॉकडाउन की वजह से क्राइम कम हो रहे हैं ना, जिसको मतलब ठीक है, अच्छी बात है। अगर दूसरे अगर उससे देखा जाए, जाविये से देखा जाए तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, ये ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान की आइंदा मुस्तकबिल की तरक्की के लिए भी, कि वहाँ पर लॉकडाउन इस तरह की कभी कभी होने चाहिए ना। तो बहरहाल ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान में इतनी आबादी इतनी मुतासर नहीं हो रही जितने कि वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ की आबादी इतनी है, वहाँ पे जो लोग नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करते और वहाँ पे गंदगी आम ज़्यादा है और इज्तिमा लगाने से वो लोग इज्तराब नहीं करते, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी सूरत हाल है वहाँ की। और आलमोस्ट जापान की तरह ही है, जापान में भी ज़्यादा अभी 11,000 की मुतासरीन की जो तादाद सामने आई है। खालिद अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रिंस खान भी थैंक यू आपका, शुक्रिया देखने का। तो डोगर भाई मैं ये कह रहा था कि अभी पाकिस्तान के हालात जो है ना, फिर मैं समझता हूँ कि सही है और जापान की भी सही है। जापान और पाकिस्तान के कोरोना से मुतासरीन की तादाद तकरीबन 19-20 का फ़र्क है ना बस। और यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा 220-30 की आबाद हुई हैं और उसमें भी ज़्यादा जो उम्र रसीदा लोग ज़्यादा थे, जिसमें 80 साल के 70 साल के और 65 से एबव जो लोग थे, और बच्चों में तो बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पर। और मुतासरीन जो है वो ज़्यादातर उनकी तादाद जो है टोक्यो के एरिया में है, चूँकि एक तो टोक्यो में हर रोज़ जो है लाखों के हिसाब से लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ पर पूरी दुनिया के जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जापान के, उनके भी ऑफिसेस हैं और वहाँ की जो अपनी मकामी आबादी भी है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो लोगों को आना जाना भी लगा रहता है, तो 1.5 करोड़ की तकरीबन आबादी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मुतासरीन की तादाद ज़्यादा आ रही है और अमवात भी वहीं टोक्यो में ज़्यादा हुई है। लेकिन तमाम चीज़ों से हट के, और चूँकि गवर्नमेंट ने, टोक्यो की गवर्नमेंट ने और जापान की फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि जो लोग अपने सरगर्मियों को महदूद करेंगे, उनकी थोड़ा सा मुआशी पैकेजेस भी उनके लिए तैयार किए उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह जी, मियाँ रिजवान, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस टोक्यो में रौनक रही है, तो इसका मतलब कल फिर उसकी तादाद बढ़ेगी मुतासरीन की, अगर रौनक रही है तो मैं तो 3 दिन से घर में ही हूँ मैं, और मैं उम्मीद है कि मैं कल ज़रा निकलूँगा, अपने करीबी दोस्तों से ज़रा मिलने के लिए जाऊँगा मैं। प्रिंस खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी सलामत रहें सर, थैंक यू वेरी मच। अख्तर नाही साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमेशा देखने का बहुत शुक्रिया आपका, और मिलते हैं कभी इंशाअल्लाह। खुर्शीद खान साहब, खुर्शीद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थोयामा के क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? जावेद अब्बासी माशाल्लाह, जावेद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका देखने का। तो अभी जो उन्होंने ऐलान किया था कि फ़ीकस 1 लाख जन दिया जाएगा हर शहरी को बिला इम्तियाज़, तो वो इंशाल्लाह ताला उसकी बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं
اور امید یہ ہے کہ وہ شیاکشو سے، سٹی آفس سے، کیاکشو سے یا جو بھی وہاں کے جو یہاں کے جو ریجنل جو آفیسز ہوتے ہیں ٹوکیو کے، ان کے سٹی آفس کے، وہاں سے لیٹر موصول ہوگا اور وہ آپ کو فل اپ کر کے ان کو دینا ہے. اور امید ہے کہ گولڈن ویک میں مئی جو کہ اسٹارٹ ہوتا ہے اپریل کی 28 تاریخ سے، یہاں پر گولڈن ویک شروع ہو جاتا ہے، تو 7-8 چھٹیاں ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے سب ان شاء اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور امید ہے کہ جو لوگ مالی طور پہ تھوڑے سے پریشان ہیں ان کا کچھ جو ہے اشکزوئی ہوگی اس سے ذرا. ٹھیک ہے نا جی. بہت بہت شکریہ امجد جاوید صاحب آپ کی طرف سے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، جناب ہمارے چودھری امجد صاحب یہاں یوشیکاوا میں تشریف فرمائے ہیں اور یہاں پر قیام پذیر ہیں، وہ تمام دوستوں کو میرے توسط سے سلام کریں. سب ان کا سلام قبول کریں. بشیر خان صاحب بہت شکریہ. پاکستان میں بڑا ظلم شروع ہو گیا. کیا ہوا وہاں پر؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. وہ پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ بھی نرالے ہیں، پھر وہاں کے حکمران بھی نرالے ہیں، وہاں کے سیاستدان بھی نرالے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی وہاں کے سیاستدان ہوتے ہیں، وہاں کے حکمران ہوتے ہیں. تو اس میں تو ہمیں کوئی شکوہ، کوئی گلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جو ہم بیج ڈالیں گے وہی ہم اسی کو، جو ڈالیں گے بیج اسی کا پھل کھائیں گے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے گندم ڈالیں اور مکئی کھانا شروع کر دیں، مکئی کی نکلے گی وہاں سے. تو پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے سے ہی نکل کے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں جو ہم سے نکل کے جاتے ہیں وہ کیسے صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ندیم عظیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ. اچھا ناصر چمی بھائی ویل ڈن. الطاف بھائی کی چما یہ بتائیں شنگھائی کے کیا حال چال ہے؟ شنگھائی کے کیسے حال ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں شنگھائی یہ اسٹارٹ ہوا چائنا سے، اور چائنا جو ہے وہ اس نے سارا کنٹرول کر کے یہ جا اور وہ جا، اور پوری دنیا کو اس نے اس کے چکر میں لگا دیا اور خود جو ہے وہاں پہ سکون ہو گیا. اللہ کرے کہ ہر ملک پہ سکون ہو. یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گولڈن ویک کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس میں آج جو ہے یہاں کے جو اکنامک جو منسٹر ہیں، جن کے جو آج کل کی کرائسس کی ذمہ دار بھی وہ ہے، وہ ان کو رسپانسبل بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھیں اور کس قسم کے جو پیکیجز تیار کرنے وہ ان کے اختیار میں. تو ان کا آج ایک بیان بھی آ رہا تھا کہ چونکہ اگلے ہفتے سے جاپان میں گولڈن ویک کی چھٹیاں بھی شروع ہو جائیں گی. تو عموماً جاپان میں کیا ہوتا ہے کہ جب گولڈن ویک کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا نئے سال کے آنے والے جو چھٹیاں ہوتی ہیں اینڈ ایئر پہ، تو اس میں جو لوگ زیادہ تر جو ہیں اپنے اپنے گاؤں کو جاتے ہیں، اپنے آبائی شہروں کو، اپنے آبائی صوبوں کو جاتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں کی صفائی کرتے ہیں، وہاں پہ اگربتی بتی جلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو بہت پورے جاپان میں جو ہے ایک ہلچل مچی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ میں سمجھ نہیں آئی. شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصر بھائی یار آج کوئی گانا ہی گنگنا ہے. اوہ ہو دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے کوئی ٹوٹے ہوئے دل نو گل کہن دے. دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے. وہ لگتا ہے وائف آ جائے گی، وہ مجھے نظارے دکھا دے گی، پھر نا آپ کا تو کام ہو جائے گا، میرے نظارے اوریجنل نظر آ جائیں گے مجھے. تو بہرحال کبھی کبھی گنگرانا بھی چاہیے یار. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب حالات سب کے ساتھ ہی ایسے ہی ہیں. اور میں یہ کہتا کہ گولڈن ویک میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ وہ اس مرتبہ اپنے آبائی شہروں کی طرف رخ نہ کریں، اور جو جہاں پر وہ وہیں پر رہے اور اپنے گھروں میں زیادہ تر اسٹے کریں. اور اس سال جو ہے اپنے ساتوں گاری کہتے ہیں، ساتوں گاری جاپانی میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو واپس جانے کے لیے، جیسے ہمارے پاکستان میں پنجاب سے لوگ آئے ہوتے ہیں کراچی کام کرنے کے لیے، تو پھر جب کوئی عید آتی ہے، شب رات آتی ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ لوگ ساری ٹرینیں بھر بھر کے جاتی ہیں، یا گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، یا پشاور سے لوگ آئے ہوتے ہیں کراچی، یا کراچی سے صوبے سے کہیں اور کہیں گئے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کا آنا جانا ہوتا ہے. تو جاپان میں بھی یہی ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں دور دراز فوکوشیما سے، میاگی کین، ایواتے کین، آکیتا اور اوکیناوا سے لوگ یہاں پہ کمانے کے لیے یا اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہاں پہ ٹوکیو کا رخ کرتے ہیں یا دوسرے صوبوں کا رخ کرتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں. تو وہ پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے اپنے والدین کا ان کے پاس جاتے ہیں، 4 دن وہاں رکتے ہیں. تو اس مرتبہ انہوں نے یہ بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ خدایا اس سیزن میں جو ہے وہاں پر جانے کی کوشش نہ کریں، اور زیادہ تر اپنے وقت گھر پہ گزاریں تاکہ ہم اس بحران سے جلد نبٹ سکیں. تو امید ہے کہ جاپنیز جو ہیں وہ اپنے گورنمنٹ کی بات کو، ان کی درخواست جو اس کو حکم ہی سمجھتے ہیں،
اور اس مرتبہ لگتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں ساتوں گاری کریں گے، یعنی کہ اپنے اپنے گاؤں کو، اپنے دیہاتوں کو، اپنے آبائی شہروں کو لوٹیں گے بہت کم تعداد میں. اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جاپان میں ابھی اتنی حالات خراب نہیں ہے. سیف تونولی صاحب بہت بہت شکریہ. سیف کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو بھائی؟ خالی ایسے دیکھتے ہو کبھی سلام بھی کیا کرے ایسا، ٹھیک ہے نا. خالی جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ. تو اب یہ ہے کہ چھٹیوں میں بھی لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں رہیں تو، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جاپان کی پوزیشن جو ہے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اتنی سیریس نہیں ہے. لیکن پھر بھی چونکہ یہاں پہ جیپنیز جو خود بھی احتیاط کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور لوگوں کا کاروبار بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جس طرح پوری دنیا میں لوگوں کو متاثر ہو رہا ہے یہاں پہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. شاہ جی السلام علیکم. عباس محسن عباس شاہ صاحب السلام علیکم. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا پورا خیال بھی اپنی عوام کا کہ اس کو کس طرح ان کو جو ہے وہ کور کرنا ہے، ان کے معاشی جو پرابلم کو پیش آ رہی ہے اس کو کس طرح حل کرنا ہے، وہ پورے پیکیجز کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جاپان میں جو مقیم غیر ملکی ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے. اور یہاں پہ جو بھی پیکیجز چلتے ہیں وہ بلا تفریق ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جاپانی کو دیا جائے گا یا غیر جاپانی کو نہیں دیا جائے گا، یا اس کے بعد ایجو کہنا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ویزا 1 سال کا یا اس کے بعد 4 مہینے کا نہیں. بچہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو ملیں گے. لیکن اس پہ میں نے آج ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور کل میں نے پرسوں میں نے ویڈیو میں بھی یہ بات جو ہے بڑی ڈیٹیل میں اس کی وضاحت کی تھی کہ میں نے کس طرح ملے گا. لیکن آج جو مجھے 2 دوستوں کے مجھے فون موصول ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ناصر بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر جو لوگ ہمارے پاکستانی جو مالی طور پہ مستحکم ہیں وہ اپنے حصے کی رقم جو ہے وہ لیں ضرور، لیکن وہ اپنے کسی غریب جو آپ کا اسٹاف ہے، جو آپ کے ملازمین ہیں، جو آپ کے قریب میں جو پاکستانی جو لوگ بیچارے جن کی تنخواہیں کم ہے یا ان کی آمدنی کم ہے یا بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. جیسے کہ میں نے خود کہا تھا کہ مجھے جو 1 لاکھ جن ملیں گے میں ان کو میں نے وہ ان لوگوں کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں جو کہ جاپان کی حراستی مراکز میں ہیں. اس میں پاکستانی بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، ہر جگہ کے ہیں، ترکی کے ہیں، افریقہ کے ہیں. تو اس سے مجھے قطع نظر میں تمام لوگوں کو، میرے پاس یہ لفافے آ چکے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر رکھے ہوئے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اگر یہ 30 اگر ہوں گے تو میں ایک فرد کو جو ہے 3000 ین جو لفافے میں ڈال کے منی آرڈر کروں گا. یا ہم وہاں جا کے جس طرح کہ ہر سال میں جاتا ہوں وہاں پر جا کے اور بھی جو دوست دیں گے پیسے، ہم انہیں جمع کر کے وہاں جا کے ان کو خود دیں گے جا کے، ٹھیک ہے نا. جی مصباح صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. مراج المصباح صاحب تھینک یو ویری مچ، انڈیا سے آپ، بہت شکریہ آپ کا. اور ڈاکٹر خان ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. نیئر بھائی السلام علیکم. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ سے ریئلی ملنے کو جی چاہ رہا ہے بہت زیادہ. کافی عرصہ ہو گیا ملاقات میں بھی، لیکن کبھی ملنا چاہیے ہمیں بھی. اور چلیں اگر ملاقات نہیں ہو رہی جس طرح لائیو چلی اسی بہانے سے ملاقات ہو رہی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ میرے حصے میں جو 10 مان آئیں گے، 1 لاکھ جن آئے گا، وہ میں ان لوگوں کو میں جا کے دوں گا. لہٰذا ہمارے وہ پاکستانی جو کہ مستحکم ہے زیادہ مالی طور پہ، وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی ان کی انکم. انہیں یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ جو پاکستانی جو اسٹاف ہے ان کی مدد کریں. تو آج مجھے 2-3 دوستوں کا جو فون آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ناصر بھائی یہ تو بالکل الٹا ہو گیا نا. ابھی صرف یہ اعلان ہوا ہے تو لوگ جو مالکان ہیں جو پاکستانی یہ چھوٹے دل کے لوگ ہیں، پیسہ بہت زیادہ لیکن چھوٹے دل کے ہیں، انہوں نے ابھی سے اپنے ملازمین کو کہہ دیا کہ جو پیسے ملیں گے یہ ڈائریکٹ ہم لیں گے اور تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. قانونی طور پہ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں اس کو فیکس جو ہے 1 لاکھ جن ملے گا. آف کورس گھر میں جو ایڈلٹ ہوں گے یعنی کہ جو بالغ ہوں گے وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں کہ وہ پیسے کس کو دیں، کیسے خرچ کریں، اپنی ماں کو دیں یا اپنے باپ کو دیں یا خود لیں یا نہ لیں یا کسی کو خیرات کریں، ان کے اختیار میں ہے. یہ اس پہ ٹوٹلی کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ اس گھر میں ایک سربراہ ہے، ایک میاں بیوی ہیں اور 2 ان کے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو 40 مان جو ملیں گے وہ سربراہ کے اکاؤنٹ میں ہی جائیں گے. اور چونکہ سربراہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی بچوں کی دیکھ بھال، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے اس طرح سے. تو ظاہر ہے کہ وہ سارے پیسے اسی کے پاس آئیں گے، تو اسی نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس کی ایما پر ہوگا یہ نا. نبی سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ یہ دیکھنے کا. اور ظہیر اشرف صاحب ماشاء اللہ، ظہیر اشرف چہل او مائی ڈیئر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے بھائی؟ تھویاما کیسے ہیں؟ اشرف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب کو میری طرف سے سلام کہیے گا. وقار اشرف صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا، بہت شکریہ. لہٰذا جو آج دوستوں نے فون کیے انہوں نے کہا کہ ابھی سے ملازمین کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اور کہ بھائی یہ پیسے تمہیں ملیں گے، اس پہ یہ ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے اس کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں کا، ہر آدمی کا حق ہے جس کے نام پہ پیسے آئیں گے. وہ اس میں مالک کا یا کمپنی کے مالک کا کوئی اس میں اختیار نہیں کہ وہ اس کو
سہیل بھائی بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا کہ وہ اس سے پیسے وہ مانگے یا اسے زبردستی لینے کی کوشش کریں. تو اس بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھر میں جتنے افراد بالغ ہوں گے وہ اپنی مرضی کا ان کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں دیں, جیسے چاہیں وہ خرچ کریں. اور دوسرا یہ کہ وہ جہاں پر بچے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بچے تو ماں باپ کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو جو گھر کا باپ ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو دیں, کیسے خرچ کریں. لیکن قطعی جو کمپنی میں جو ملازمین ہیں وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس میں اس کے مالک کا کوئی حقیقی اختیار نہیں ہے. وہ اس کا جو اپنا جمی شو جو ہوگا اس کے مطابق اس کو لیٹر موصول ہوگا, وہ اس پہ پورا فل اپ کر کے بھیجے, وہ ڈائریکٹ اس کو پیسے ملیں گے. اور میں مالک جو پاکستانی جو مالکان ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا ایسی حرکت نہ کیجیے گا اور ایسا سوچیے گا بھی نہ, بلکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی ان کو دیں پلس کر کے. اگر تو وہ آپ کا کام متاثر ہوا ہے, ان کی آپ نے چھٹیاں کروائی ہیں, تو وہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کو دیں تاکہ وہ زیادہ مالی پریشانی کا سامنا نہ کر سکیں. چودھری عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سہیل بھائی تھینک یو ویری مچ آپ کا دیکھنے کا. کاغوشی مدر سہیل بھائی ہیں اور تھویا مسئلے چودھری عماد اکرم صاحب ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ آج مجھے یہ سن کے 2 دوستوں سے بڑا دکھ ہوا کہ لوگ ابھی سے اس کے اوپر جو ہے وہ نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ جی وہ آئیں گے پیسے, اس پہ تمہارا حق نہیں ہے. نہیں, وہ جو پیسے ملیں گے ہر ایک کا اس کے اوپر انفرادی طور پہ اس کا حق ہے, اس پہ کوئی کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن یہ دھیان رکھیے گا وہ اپنے پیسے لینے ہیں. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جاپان کی گورنمنٹ نے جو یہ پیسے دینے کا اعلان کیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کریں, باہر زیادہ نہ جائیں, تاکہ پھیلتے ہوئے کورونا سے جو ہے ہم لوگ اس پہ قابو پا سکیں, ٹھیک ہے. تو اور اس پیسے کو آپ کس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اور یقیناً یہ پیسے اس لیے بھی دیے ہیں تاکہ جو لوگ جو ہیں اپنی خریداری کریں, جو مالی طور پہ متاثر ہوئے, تنخواہیں ان کی کم ہوئی ہیں, آمدنیاں ڈسٹرب ہوئی ہیں, تو وہ تاکہ معیشت کی سرکولیشن بھی چلتی رہے اور خریداری بھی ہوتی رہے. تو اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے خاص طور پہ درخواست کروں گا جو بڑے بڑے یہاں پر ہیں وہ خدا رہا اس رقم کے اوپر دانت نہ گاڑیں, اور یہ بلکہ جو رقم ان کو ملتی ہے اس کو بھی ڈونیٹ کریں. آپ کے قریبی جو لوگ ہیں ان کو ڈونیٹ کریں, جو آپ کے ملازمین ہیں جو متاثر ہوئے ان کو دیں آپ, نہ کہ ان سے کہیں کہ یہ اس رقم پہ بھی ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے. تو آج جو میرا کہنے کا مقصد تھا, آج جو میرا لائیو آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حکومت جاپان نے اعلان کیا ہے کہ گولڈن ویک کی چھٹیوں میں لوگ زیادہ ٹریول نہ کریں, اپنے گھروں میں رہیں, تاکہ اس بڑھتی ہوئی جو وبا ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکے, اور جلد سے جلد اس پہ قابو پا کے جو معاملات زندگی جو ہے وہ بحال ہو سکیں, اور معمولات زندگی واپس آ سکیں, اور لوگ جو ہیں پھر اپنا خوشحالی کی طرف بڑھ سکیں اور اپنی اچھے طریقے سے نارمل طریقے سے زندگی گزار سکیں. ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو ویری مچ. تو اس لیے جو بھی ہدایات جاری کی جاتی ہیں جاپان کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, وہ ان کے لیے قانون کا ایک اہمیت رکھتی ہیں, قانون کی بات ہوتی ہے ان کے لیے. تو لوگ بڑے اس پہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوآپریشن کرتے ہیں. اور لیکن دیکھیں ابھی پچھلے 8-9 دن سے جب سے یہ ایمرجنسی پورے جاپان میں پورے نافذ کی گئی ہے, اور جاپان جو دارالحکومت ٹوکیو ہے وہاں پر ہر روز 100 سے زیادہ لوگ متاثرین کی تعداد سامنے آ رہی ہے. یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے, اور اللہ کرے کہ یہ تھوڑا 100 سے نیچے ہو جائیں تو پھر یہ کچھ سمجھیں گے کہ اگلے مہینے جس میں جو نافذ کی گئی ہے ایمرجنسی اس میں تھوڑی سی نرمی برتی جائے. جی شوکت صاحب, کون شمیل صاحب بہت بہت شکریہ, میں خیریت سے ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, تھینک یو ویری مچ. علی بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ پاکستان میں یا یہاں پر ہیں جاپان میں, بتائیے گا ضرور, تھینک یو ویری مچ. آپ ضرور جناب علی, آپ کوشی گائے بھی تشریف لائیے گا, میں آپ کو ویلکم کروں گا. آپ جب بھی آئیں, ابھی آنا چاہتے ہیں ابھی اینی ٹائم میں ملوں گا آپ سے. علی بھائی بہت بہت شکریہ, وعلیکم السلام. تو یہ کہ ٹوکیو میں ہر روز جو 100 سے زیادہ تقریباً جو لوگ متاثرین کی تعداد سامنے آ رہی ہے, جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی دن بدن زور بڑھتا جا رہا ہے, پریشر ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کریں تاکہ اس سے جلد نپٹا جا سکے. تو بہرحال تو ہم سارے لوگ جو ہیں, چاہے وہ جیپنیز ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں, چاہے امریکن ہیں, یا کوئی بھی ہیں, وہ تمام لوگ آج اس وقت ایک ہی تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. لہٰذا ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور سب یہ اس کو فیس کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب کو مل جل کے اس کو فیس کریں, اس سے مقابلہ کریں, تاکہ زندگی جو ہے بحال ہو سکے, زندگی کے معاملات, زندگی سرگرمیاں جو ہیں بحال ہو سکے. ریاست بھائی آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب میں اجازت چاہوں گا, میرے خیال سے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ 5-10 منٹ کی لائیو چلاؤں گا, اس کے بعد بند کر دوں گا.
تو لیکن وہ بات دوستوں کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں اپنے تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر دل سے مشکور ہوں کہ وہ مجھے اس طرح شوق سے اتنی لگن سے دیکھتے ہیں اور اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. میں ان شاء اللہ تعالیٰ جی جی بہت شکریہ آپ کا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی معلومات مجھے ملے اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور میں نے اس طرح ویڈیو بھی بناتا ہوں اور اپنا آرٹیکل بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تازہ ترین حالات سے آگاہی رہے. ارسلان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ریاست صاحب تھینک یو سو مچ. اور چلبل سہیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تو وہی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں اجازت چاہتا ہوں اب، چونکہ بات کافی لمبی ہو گئی اور لوگ بور نہ ہو جائیں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے دوست جو ہیں وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے میری باتوں کے اوپر وہ جو ضائع کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ باتیں کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ نے انجوائے کیا ہوگا. اسی بہانے ہماری سب سے ملاقات بھی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی کبھی کبھی اس طرح لائیو آیا کریں تاکہ ایک دوسرے کے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے، اور وہاں کے ہر علاقے کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نوی سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تو اب میں اپنے تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. میرے خیال سے بہت ٹائم ہو گیا. تمام دوستوں کا جنہوں نے بڑے شوق سے اپنا قیمتی وقت نکال کے دیکھا اور کمنٹس کیا، لائک کیا، اور میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی ایک دو دن کے بعد. جب بھی کوئی ایسی تازہ ترین کوئی خبر ملتی ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں گا. ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام روشن خیال، سپر روشن خیال اور خوبصورت دوست اور اچھی عادت کے جو میرے پیارے پیارے دوست ہیں، بڑے محدود دوست ہیں میرے، میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. السلام علیکم. اللہ حافظ.